السلام علیکم خواتین حضرات، آج ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر عاصم ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو آخری پروگرام ہمارا ہوا تھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ہم معیشت پہ بات کریں گے۔ چلیں معیشت پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آغاز معیشت سے کریں گے، لیکن پھر ایران آ جائے گا، امریکہ آ جائے گا، اور پھر پاکستان کی سیاست بھی، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے، اس لیے کہ کہیں مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آغاز کرتے ہیں معیشت سے۔ ایک جائزہ میرے سامنے 1982 میں پاکستان کا جو پر کیپٹا انکم یعنی جی ڈی پی کیا تھا، $350۔ اس وقت بنگلہ دیش کا جی ڈی پی تھا $207 اور انڈیا کا جی ڈی پی تھا $275۔ 10 سال بعد 1992 میں 92 میں جس سال ورلڈ کپ ہوا کرکٹ کا، پاکستان کا جی ڈی پی تھا $400، بنگلہ دیش کا تھا $285 اور انڈیا کا تھا $318۔ پھر آپ دیکھیے کہ آج کے دور کی بات کرتے ہیں، 2026 کی بات کرتے ہیں۔ 2026 میں پاکستان کا جی ڈی پی ہے $1,580، بنگلہ دیش کا ہے $2,911 اور انڈیا کا ہے $2,813۔ جو ملک 1982 میں بنگلہ دیش اور بھارت سے آگے تھا، 1992 میں بھی آگے تھا، 2026 میں ان دونوں سے پیچھے چلا گیا۔ کیا وجہ ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ کیوں چلا گیا پاکستان پیچھے؟ میرا دیش ہے، آپ کا دیش ہے، ہمارا وطن ہے، معاشی لحاظ سے پیچھے کیوں چلا گیا؟ جی ڈی پی مین فیکٹرز تو پالیسیز ہیں۔ آپ خود دیکھیں، جب مشرقی پاکستان کے اندر ان کو پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ملا تھا، الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کو جب حکومت کرنے کا حق نہیں دیا گیا، تو اس وقت اکنامک نیریٹیوز وہاں پر کیا پنپ رہے تھے؟ وہ اسلام آباد کی سڑکوں سے کس قسم کی خوشبو آنے کا احساس دلواتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے شیخ مجیب الرحمان کی اسلام آباد کی سڑکوں سے مجھے پٹسن کی خوشبو آتی ہے، یا اور بھی ان کے نیریٹیوز کہ ایک 1 یونٹ کی ایک آرٹیفیشل تقسیم کی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ دونوں ونگز برابر ہیں، 7 کروڑ کی آبادی کو 3 کروڑ کی آبادی کے ساتھ ایکول قرار دے دیا گیا۔ جہاں 10 نوکریاں تھیں ان کو کہا گیا کہ 5 آپ کی ہوں گی، 5 ہماری۔ حالانکہ آبادی کے تناسب سے دیکھا جاتا تو 7 ان کی بنتی تھی، 3 ادھر کی بنتی تھی، لیکن آرٹیفیشل اکویلٹی جنریٹ کر کے 5 ادھر کی کہی گئی اور 5 ادھر کی کہی گئی۔ اور پھر اس آرٹیفیشل اکویلٹی کے قصیدے پڑھنے والے سیاستدان بھی اس وقت بہت تھے، اور وہ جو قصیدے پڑھنے والے سیاستدان تھے، اگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں تو جی ٹی روڈ سائیکالوجی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتی ہے، جس نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو بھی ٹاپل آؤٹ کرنے میں کردار ادا کیا، بنگالی سیاستدانوں کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرنے میں بھی کردار ادا کیا، حسین شہید سہروردی وردی کے حوالے سے بھی واٹس ایور۔ فاطمہ جناح کا جب ایوب خان کے ساتھ صدارتی الیکشن تھا، اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ عوامی لیگ تھی یا بنگلہ دیش سے جو ان کی موومنٹ تھی، صدارتی کمپین جو تھی، اس حوالے سے سارے بنگلہ دیش نے یا مشرقی پاکستان، اس وقت اس کو مشرقی پاکستان ہی کہنا چاہیے، وہاں سے انکنڈیشنل سپورٹ ملی تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ نیریٹیوز بھی کیا تھے کہ قائد اعظم کی بہن کو بھی سپورٹ کیا گیا، لیکن فاطمہ جناح کے خلاف جن لوگوں نے باتیں کی وہ بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں جی ٹی روڈ سائیکالوجی انوالو ہو رہی ہے۔ اور جی ٹی روڈ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جو سیاستدان ہے یا جو مخصوص مائنڈ سیٹ ہے، وہ کس طرح پاکستان کی ہسٹری میں اس وقت بھی، بعد میں اکنامک کولیپس میں بھی، یا ابھی بھی ہم اس کو اگر نوٹ کریں تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہی مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے، چاہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈاؤن فال ہے چاہے اکنامک ڈاؤن فال ہے، تو یہ چیز تو واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت بنگلہ دیش کا جی ڈی پی دیکھیں پاکستان سے کتنا آگے ہے۔ بنگلہ دیش کے جو آزادی کے حق کے دوران جو نیریٹیوز تھے، اکنامک نیریٹیوز، وہ کیا تھے؟
اگر وہ ان کے جی ڈی پی کے اندر اس وقت وہ نیریٹیوز کہیں نہ کہیں سکسیسفل ثابت ہو رہے ہیں جو ان کی جی ڈی پی کے اندر عکاسی بھی کر رہے ہیں کہ ان کا جی ڈی پی کہاں جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے 1971 میں وہ لوگ حق بجانب تھے کہ مغربی پاکستان سے ان کے بارے میں کیا, ان کے خلاف کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی وہ جو سلوک اس وقت عوامی لیگ کا مینڈیٹ چرا کر جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا, کہیں نہ کہیں ہم پاکستان کے اندر اب بھی اسی قسم کی پریکٹسز دیکھ لیں. تو ایسے زمن میں کہا جاتا ہے نا کہ پالیٹکس اور اکنامکس آپس میں انٹر ریلیٹ کرتے ہیں. میری تو خیر پی ایچ ڈی بھی پولیٹیکل اکانومی میں ہے, تو اکنامکس اور پالیٹکس کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہوتے. اس وقت بھی دیکھیں اکانومی فیکٹر بنی, پالیٹکس بھی کچھ نہ کچھ فیکٹر تھے, دونوں فیکٹروں نے ملا کے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا. لیکن بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں ایک فیکٹر اور بھی تھا, وہ یہ تھا کہ پبلک مینڈیٹ کی ریسپیکٹ نہ کرنا. اس سے پولیٹیکل ایشوز بھی جنریٹ ہوئے, اکنامک ایشوز بھی جنریٹ ہوئے تھے پہلے ہی, لیکن بوسٹ ہوئے, ٹریگر ہوئے. اب بھی یہ تمام تر فیکٹر انٹر ریلیٹ ہیں. نہیں آپ تو دیکھیے, آپ بڑی بڑی پرانی باتیں آپ نے شروع کر دی, 1971 کی, 1971 سے پہلے کی, اب بھی وہی فیکٹر ہیں. اب بھی میں نے تو بات ہی 1982 سے شروع کی ہے. دیکھیں فیکٹر تب بھی وہ تھے, فیکٹر اب بھی وہی ہیں. اب بھی ایک الیکشن ہوا, عوام نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا, میجورٹی آف دا پاپولیشن نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا, لیکن 1970 والی کہانی دوبارہ رپیٹ ہوئی. اس کے بعد اکنامک ایکٹیویٹیز اس وقت بھی, چاہے الیکشن سے پہلے چاہے الیکشن کے بعد, اب بھی اکنامک ایکٹیویٹیز چاہے الیکشن سے پہلے چاہے اکنامک الیکشن کے بعد, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پبلک مینڈیٹ نے اپنا رول پلے کیا. تو اس طرح کا جب پبلک مینڈیٹ جب وایولیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اکانومی پہ اثر تو آتا ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں جو اکنامک نیریٹیوز اس وقت جسٹیفائی ہوئے, آج وہ واضح بھی ہو رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں بھی اس حوالے سے جو ماحول بن رہا ہے اس میں ہم خدا نہ خواستہ کسی ایسے خطرے کی پیش گوئی کر سکتے ہیں, ایک ایسے خطرے کی جانب انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اکنامک کنڈیشنز یہی رہیں. تو میں کل بھی ایک بات کر رہا تھا, مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہ میں سن 2023 میں فیصل آباد میں ٹیکسٹائل مل یہاں پہ ٹیکسیز کی وجہ سے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وائنڈ اپ کر کے سلہٹ میں جا کے میں نے لگائی ہے, اور اب میرے ملازمین بنگالی بھی ہیں اور آسامی بھی ہیں وہاں پر, اور میں وہاں پر بڑا ٹینشن فری اور ٹیکس فری ریجیم ایکسپیرینس بھی کر رہا ہوں. اور بلکہ وہ پاکستانیوں کو ایڈوائز کر رہے تھے, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی اپنی آڈینس کو ایڈوائز کریں کہ اگر کوئی بھی ہنر مند ہے تو وہ پاکستان اب موو کرے. حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے ٹاپل آؤٹ ہونے کے بعد بنگلہ دیش کا انوائرمنٹ پاکستان فرینڈلی ہو چکا ہے. وہاں پر نہ ٹیکس کا اتنا برڈن ہے, نہ کوئی اور آپ کو مخالفانہ رویہ کسی قسم کا اب نظر آئے گا جو عوامی لیگ کے دور میں یا حسینہ واجد کے دور میں جو تھا. تو اب بنگلہ دیش بالکل فرینڈلی کنٹری بنتا جا رہا ہے, اور آپ لوگ یہاں پر آئیں گے تو آپ لوگوں کو, چاہے آپ نائی ہیں, چاہے ہوٹل کا کام ہے, چاہے وٹس ایور, یہاں پر جتنا پیس آف مائنڈ بزنس اکانومی کے حوالے سے, مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے بہت گرو کرے گا. تو یہ چیز آپ خود دیکھیں, انہوں نے جن اکنامک نیریٹیوز یا پولیٹیکل نیریٹیوز کے حوالے سے ہمارے سے آزادی لی, ان کے جو الیکشن کو چوری ہونے کے حوالے سے ان کا جو ایک تحفظات تھے وہ آج کہیں نہ کہیں جسٹیفائی ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی وہی پیرامیٹرز دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ اکنامک کولیپس تو ہونا ہی ہے, یہ تو پھر جسٹیفیکیشن ہے, ایک یونیورسل فینومینا ہے کہ جہاں پر سیاسی اور معاشی جب استحصال ہوگا کسی بھی حوالے سے تو پھر یہ چیزیں تو جی ڈی پی تو پھر ڈاؤن ہوگا, اور کہیں نہ کہیں لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا, اس لیے شاید یہ سارے فیکٹر آ جاتے ہیں, پالیٹکس میں اور اکنامکس میں سارے فیکٹر آ جاتے ہیں, سوشل انوائرمنٹ بھی آ جاتا ہے, ہر طرح سے ہر طرح کے فیکٹرز آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک معاشی جائزہ آپ کے سامنے رکھا, ہمارا ملک ہے پاکستان, ہمیں دکھ ہے, ہمیں تکلیف ہے کہ ہمارے معاشی حالات بنگلہ دیش اور بھارت سے پیچھے کیوں ہیں, ہم اکنامکلی ویک کیوں ہیں. پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہونے چاہیے, یہ ہم سب کی خواہش ہے. یہ خواہش کب پوری ہوگی, کب پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے؟ سر ٹو دی پوائنٹ اگر میں بات کروں اکنامک سائیکالوجی کے اگینسٹ یا زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ, جیسے بھی آپ اس کو کہہ لیں, دونوں صورتوں میں پہلے بھی آپ کے ولاگز میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگست 2026 کے بعد آہستہ آہستہ گریجول ایک سموتھنس آپ کو شروع ہونا نظر آئے گی. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پلک جھپکے اور سارا کچھ ہو جائے, لیکن اگست کے بعد سے آپ کو ایک سموتھنس ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور پھر مارکیٹ آپ کو آہستہ آہستہ اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن 2027 2028 ایسا نظر آتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ پاکستان کا رخ کرنے والی ہے, خاص طور پہ رشیا کی جانب سے بہت زیادہ سیکٹرز کے اندر, چاہے گیس ہے, بجلی ہے, وہاں سے بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے. پلس اوورسیز پاکستانی
پاکستان کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ لانے والے ہیں، لیکن ابھی اس وقت میں جو ابھی موجودہ وقت چل رہا ہے ایسا نظر آتا ہے کہ یو اے ای کی جانب سے، اس کے بعد یو اے ای کے اندر بھی دبئی اور ابو دھابی کی جانب سے، جب میں یو اے ای کا نام لیتا ہوں تو انفارچونیٹلی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم دبئی اور ابو دھابی کو الگ سے کنسیڈر نہیں کرتے، دبئی اور ابو دھابی کی طرف سے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے بحرین کی طرف سے، اور اس کے کچھ عرصے بعد جیسے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے اندر مجبوری کے عالم میں اپنا جمع پونجی یا جو پیسہ جوڑا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر آئے گا، اور خاص طور پر اسلام آباد میں، دوسرے نمبر پر لاہور میں یا بڑے شہروں میں پراپرٹی کا ایک بیلون بہت اوپر جانے والا ہے، جو کہ ستمبر اکتوبر کے بعد وہ پھر بیلون نے کولیپس تو کرنا ہے، مارکیٹ نے نارملائزیشن کی طرف آہستہ آہستہ پھر آنا ہے، لیکن فی الوقت پراپرٹی بھی بہت زیادہ اوپر جانے والی ہے۔ ہاں، نارملائزیشن کی طرف جو سٹیج ہے وہ اگست کے بعد سے آپ کو آہستہ آہستہ بتدریج 27 اور 28 انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی میں پروبیبلٹیز کے اکارڈنگ، امکانات کے اکارڈنگ بہت بہتر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور کیا کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کی دانیوں کی طرف سے جو کیا کہتے ہیں فورن ریمیٹنسز، ان کی طرف سے وہ پاکستان کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی، ابھی تو اوورسیز پاکستانی بیچارے چپ نہیں ہیں، کیوں چپ ہیں؟ ابھی کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا کیونکہ موجودہ جو بعد میں کریں گے، ان کا موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ تو 2026 میں اگست میں کیسے ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا؟ اس سے سموتھنس آنا شروع ہوگی پاکستان کے اندر، کوئی ریفارمز کے حوالے سے کوئی ایسے انیشیٹو نظر آتے ہیں لیے جانے۔ 2026 1 کے نمبر پر آتا ہے اور پاکستان 3 کے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پر میں نیومرولوجی کے اکارڈنگ اگر اسٹیٹ سائیکالوجی بتاؤں، 1 کا نمبر نئے سرے سے آغاز، 3 کا نمبر کریٹیوٹی یا کریٹیوٹی ود پازیٹیوزم یا کریٹیوٹی ود پروگریسونیس، یہ نیومرولوجی کی انڈیکیشنز ہیں جن کو ہم اسٹیٹ سائیکالوجی سے ریلیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس زمن میں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اگست تو آنورڈ پاکستان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اصلاحات ہونے جا رہی ہیں۔ شاید وہ جو میں آپ کو ایک فینومینا بتاتا ہوں کہ جنرل وحید کاکڑ کی طرح کا کوئی فارمولا اپلائی ہونا، جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات، یا پھر جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن، یا پھر جنرل پرویز مشرف کا ڈیولوشن پلان جس کی تو یونیسکو نے بھی تعریف کی تھی 2006-2007 کی رپورٹ کے اندر، تو یہ سارے فینومیناز، یہ اب ان کی روحیں تو آگے کرنے سے نہیں، یہ سارے فینومیناز کو میں انٹرپریٹ کرنے کے لیے ٹرمز کا سہارا لیتا ہوں۔ تو یہ جو فینومیناز ہیں یہ آپ کو پاکستان کے ذائچے کے اندر ایک دم سے پیرالل ہی آپ کو اپلائی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور اس وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کا ٹرسٹ پاکستان پر بلڈ ہونا شروع ہوگا کہ پاکستان اب شاید پروگریسو فیز میں جانا شروع ہو گیا، اور انہی کے بہاف پہ پاکستان کے سیکنڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو 1970 کے بعد جو سیکنڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن وہ پھر ان ریفارمز کے بعد ہوں گے۔ اچھا، 2027 میں آپ دیکھ رہے ہیں 26 کے اینڈ میں یا 27 میں کسی بھی وقت۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، خلیج میں جنگی صورتحال ہے، لبنان کے ایک شہر پہ اسرائیل نے قبضہ بھی کر لیا ہے، اور ٹرمپ بہادر نے ایران کی ساری تجاویز مسترد کر دی ہے، کیا ہونے والا؟ سر، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب ہم نے 1 مارچ کو ایک ولاگ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس جنگ کا اختتام امریکہ اور اسرائیل کی کولڈ وار پہ ہوگا، پلس اسرائیل خفت مٹانے کے لیے لبنان کے کچھ علاقوں کو قبضے میں کرے گا اور شام کے طرف بھی رخ کر سکتا ہے۔ ساؤدرن لبنان تقریباً کافی زیادہ بیلٹ اسرائیل نے قبضے میں کر لیا، ابھی آپ نے بھی ایک شہر کا نام بھی لیا، اور بھی کافی سارے علاقے ہیں جو اس وقت اسرائیل نے ڈائریکٹ ٹیک اوور کر لیا، وہاں پر ان کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں۔ لیکن دوسری صورت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں، اسرائیل بھی کبھی نہیں چاہے گا اور دبئی اور ابو دھابی بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کسی طرح ہوں، کیونکہ دبئی کو لگتا ہے اور ابو دھابی کو لگتا ہے کہ ہم ایران پہ ڈیپینڈنٹ ہونے جا رہے ہیں، پلس اسرائیل اور دبئی ابو دھابی کا ایک نیکسس ہے جو دنیا کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ اور میں نے 12 جنوری 2025 کو ولاگ کیا تھا کہ دبئی آنے والے دنوں میں صہیونیزم کا یا دجال کا ہیڈ کوارٹر آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا، آہستہ آہستہ وہی ماحول بنتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور شریف النفس پاکستانیوں کا عنقریب دبئی اور ابو دھابی میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو جنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے۔ الٹیمیٹلی امریکن یونیپولارٹی آبنائے ہرمز میں غرق ہونی ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں۔ الٹیمیٹلی امریکہ کو جن بیڑوں کے اوپر ایک ناز ہے کہ ان کی یونیپولارٹی ان کے اوپر ریلائی کر رہی ہے، انہی بیڑوں نے آبنائے ہرمز میں غرق ہونا ہے، اور یہ صرف ایران نے تب کرنا ہے، کیسے غرق کرنا ہے، جب اس کو چائنا کی جانب سے بھی سیٹلائٹ سپورٹ ہوگی، رشیا کی جانب سے بھی کوئی سے ملتی جلتی سپورٹ ہوگی، اور کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ
پاکستان کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رول نظر آتا ہے، کیونکہ جب امریکن بیڑے اگر آبنائے ہرمز کے قریب ہیں یا بحیرہ عرب میں موجود ہے، تو ہماری بندرگاہوں سے جو سی پیک کے حوالے سے جو تجارت چائنا کی ہو رہی ہے، یا ہماری جو وہ بندرگاہیں جو گوادر اور ماڑا پسنی جیوانی ہے، وہاں پر بھی پاکستان میں موجود جو پریگمیٹک لیڈرشپ ہے اس کو یہ احساس ہے کہ امریکن پریزنس یہاں پر ہمارے لیے بھی خطرہ جنریٹ کر سکتا ہے۔ بالکل درست ہے، آپ نے پاکستان کا ذکر کیا، پاکستان کا کردار ہوگا۔ پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل ہے، کوئی مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے، کوئی بجٹ کی باتیں کر رہا ہے، کوئی قومی حکومت کی باتیں کر رہا ہے، کوئی حکومت کی رخصتی کی باتیں کر رہا ہے۔ آخر کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں قیدی تو وہیں کا وہیں ہے، قیدی وہیں کا وہیں ہے، لیکن قیدی کا نمبر بھی 4 ہے۔ عمران خان کے اعداد نکالے جائیں تو 4 کے نمبر پر آتے ہیں۔ 4 کے نمبر کو سلیقہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ڈسپلن ان لائف بھی ہوتا ہے، پنکچوالٹی بھی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے، پش اپ چاہیے ہوتا ہے، تھپکی چاہیے ہوتی ہے، موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، پیچھے سے کہیں سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اور اسی 4 کے نمبر کے بقدر عمران خان نے پرویز مشرف کو بھی سپورٹ کی تھی، لیکن وہ نیریٹو کیا تھا سپورٹ کرنے کا کہ سخت ترین احتساب۔ اسی 4 کے نمبر کے بقدر عمران خان کی حکومت کے دوران ایک نیریٹو بہت زیادہ پروموٹ ہوا تھا کہ کمپنی تو یہی چلے گی۔ اس نیریٹو کے پیچھے بھی یہی تھا کہ سخت ترین احتساب اگر ہو سکتا ہے تو ڈنڈے کے زور پہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے مذاکرات کے لیے نومینیٹ کیا ہوا ہے، تو کیا وہ پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ عمران خان تو ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اب بھی عمران خان کو ادراک ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ مذاکرات کروں گا تو وہ فورسز وہی ہوں گی جن کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اصلاحات اگر کرے گا یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا تو وہ ڈنڈے کے زور پر ہوگی۔ اسی وجہ سے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے ذائچے میں 2 نیریٹوز آپ کو پیرالل نظر آئیں گے، ڈنڈے والی سرکار اور یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری۔ اب کچھ لوگ یہاں پر اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں یا تنقید کرنے لگ جاتے ہیں کہ ڈنڈے والی سرکار کون ہوگی۔ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، شخصیات چینج ہوتی رہتی ہیں، شخصیات تو فانی ہیں۔ ایک طرف عمران خان یا ان کی لیگیسی یا جو انہوں نے مائنڈ سیٹ جنریٹ کر دیا وہ، اور دوسری جانب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اگر ریفارمز ہوں گی، اصلاحات ہوں گی، چاہے آپ اس کو کلچرل ریولوشن کا نام دیں، چاہے آپ اس کو محمد بن سلمان ٹائپ ماڈل کا نام دیں، ہوگا وہ ڈنڈے کے زور پہ۔ پہلے آرٹیفیشل نظر آتا ہے مختصر وقت کے لیے، اس کے بعد حقیقی معنوں میں۔ پہلے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے دائیں بائیں سے ہی شروع ہوگا، یاروں دوستوں سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد پوری سوسائٹی پہ، پورے ملک پہ یہ اپلائی ہوگا۔ فینومینا گریٹر معنوں میں اگر دیکھیں تو اس کو سخت ترین اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں۔ ٹرم کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کی جائے تو کلچرل ریولوشن کا نام دے دیا جائے یا محمد بن سلمان ٹائپ ماڈل کا نام دے دیا جائے۔ الٹیمیٹلی عمران خان کے نام کا عدد ہے 4، اور 4 والے بندے کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جنرل وحید کاکڑ ٹائپ فارمولا، جنرل ڈیگال ٹائپ آئینی اصلاحات یا وٹ سو ایور پاکستان کے ذائچے میں یہ بھی نظر آتا ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں ایک اچانک خبر چلتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، ایک سڈن ایونٹ بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عمران خان کو جو سپورٹ ہے وہ ان کے نیریٹو میں بھی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے کچھ فالوورز اس چیز کو تسلیم کرنے سے آ رہی ہیں۔ بھائی اگر عمران خان نے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی بنائی ہے، 2 لوگوں کو نومینیٹ کیا، تو آخر کسی سے مذاکرات کرنے ہیں نا، وہ سیاستدانوں سے تو ہو نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، اور یہ کہیں نہ کہیں چل بھی رہی ہیں۔ اور اب کہا جاتا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس یا محمود خان اچکزئی اگریسو کوئی اعلان نہیں کرے، تحریک کا اعلان نہیں کرے۔ ابھی ایران امریکہ جنگ کا آپ نے بات کی، ایران امریکہ جنگ کے دوران ایران کا نیریٹو کیا تھا کہ یا تو مذاکرات کرو یا جنگ کی بات کرو، دونوں چیزیں پیرالل نہیں چل سکتی۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس کو عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے مذاکرات کا، تو مذاکرات کے لیے انہوں نے اگریشن کو چوز نہیں کرنا، مذاکرات ہوں گے یا اگریشن ہوگا، تو ان کو جس چیز کا مینڈیٹ ہے انہوں نے اس مینڈیٹ کو فالو کرنا ہے۔ ان کے پاس مینڈیٹ مذاکرات کا، تو اگریشن کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی میں سے کچھ جو کمپرومائز لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ علامہ صاحب بھی اعلان کریں احتجاج کا، اور کل کو اگر خدا نخواستہ کوئی ایک اور 9 مئی ہوتا ہے یا کہیں اور پی ٹی آئی کے جو کمپرومائز لیڈر کسی نہ کسی کے حوالے سے 28ویں ترمیم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ملبہ بھی کل کو علامہ صاحب کے اوپر گر جائے، تو علامہ صاحب کے پاس تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ علامہ صاحب کے پاس تو مینڈیٹ مذاکرات کا، اور یہ مذاکرات کا مینڈیٹ عمران خان نے دیا، اور مذاکرات کے دوران اگریشن نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم۔ کسی اگلی نشست کے لیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خواتین حضرات اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔